اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے ہماری سیریز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا ہم دوسرا واقعہ عرض کرتے ہیں جو ایک مستند کتاب سے دلائل النبوہ سے معارج النبوہ سے لیا گیا ہے۔ ایک شخص کی ذمے 500 درم قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم رؤیا میں دیدار نصیب ہوا۔ عالم رؤیا مطلب عالم خواب میں، خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور اپنی پریشانی کی شکایت اس نے کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی کی کہانی سن کر فرمایا، تم ابو الحسن کسائی کے پاس جاؤ۔ یہ اس وقت کے بہت امیر اور اللہ کے نیک بزرگ تھے، ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درم دے۔ وہ نیشاپور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ حاضر کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کے سائی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، مگر اس نے کچھ توجہ نہ دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی، اور جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے زمین پر گر پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کے سائی نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ اسے 500 کی بجائے 2,500 درم دے دو، اور ابو الحسن کے سائی نے عرض کیا، اے بھائی، یہ 1000 درم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1000 درم آپ کے یہاں قدم رنجا فرمانے کا شکرانہ ہے، اور 500 درم سرکار کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں۔ اس واقعے کو آپ معارج النبوہ صفحہ نمبر 329 جلد اول کے تحت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شب و روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس واقعے سے یہ بھی بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو بھی شخص عشق اور محبت سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں یقیناً، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص کو جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جو محبت والا میرا ہے، جو مجھ پہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو خود سنتا بھی ہوں، وعارفہم، اور اس کو پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام شب و روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جیسی مزید اتھینٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں، اور نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔